اچھا اب کیا ہوا؟ یہ قافلہ جب جحفہ ایک جگہ ہے مکہ سے باہر، یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو یہ لشکر ابو جہل کا، تو جہیم نامی ایک شخص نے خواب دیکھا وہاں، اور اس نے خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے۔ وہ ہمارے اس جہاں پر ہم نے جحفہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جہاں رات کو اس نے خواب دیکھا ہوگا، وہ یہاں پر آیا ہے وہ شخص، اور آ کر اس نے ایک اعلان کیا کھڑے ہو کر۔ اس نے کہا کہ قتل ہوا ابو جہل، قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ، قتل ہوا شیبہ بن ربیعہ، قتل ہوا ولید ابن عتبہ، قتل ہوا امیہ ابن خلف، سرداروں کے نام لے لے کر کہہ رہا ہے فلانا قتل ہوا، فلانا قتل ہوا، فلانا قتل ہوا، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اونٹ کے کوہان کے اندر ایک برچھا مارا، اس سے جو اونٹ جو ہے وہ بلبلا کے دوڑا، لہو لہان ہو گیا، اور اس کے خون کے چھینٹے ہمارے اس لشکر کے ہر خیمے کے اوپر جا کر گرے۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ صبح اس کے اٹھ رہا، اپنے خواب بیان کیا، اس نے کہا میں نے رات یہ خواب دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے خواب بڑا واضح ہے، وہ آتکا کے خواب سے بھی زیادہ واضح خواب تھا۔ تو یہ خبر ابو جہل کو پہنچی کہ کسی نے جہیم کے بارے میں کسی نے بتایا، تو اس پر ابو جہل بڑا غصے ہوا۔ اس نے کہا، دیکھنے والے نے شاید یہ کہا، یہ لوگوں نے کہا کہ یہ خواب سچا نہ ہوتا، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سچے خواب تو نبیوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور بندہ پیدا ہوا ہے جو ہمیں یہ خواب سنا رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خواب بھی تم لوگ یاد رکھو، اور میدان جنگ کے اندر دیکھنا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کون مارا جاتا ہے اور کون مارتا ہے، یہ میدان جنگ کے اندر اس کا فیصلہ۔ یہ نکل پڑے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، یعنی مدینہ سے سمجھے مکہ کی جانب، اور یہ لوگ مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں۔ بدر کا میدان جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ایسے بالکل وسط میں تو نہیں ہے لیکن رستے کے اندر آتا ہے۔ پرانا جو رستہ تھا مکہ سے مدینہ منورہ جانے کا، یہ آج کل کے رستے سے پہلے والا، اس میں جب لوگ مکہ سے مدینہ جاتے تھے، پرانی روڈ جو ہے تو بدر رستے کے اندر آتا تھا۔ اب نہیں آتا لیکن کچھ لوگ اب بھی اس رستے سے جاتے ہیں۔ تو وہاں جب پہنچے تو مشرکین مکہ پہلے سے پہنچ چکے تھے بدر کے میدان۔ وہ پہنچ گئے، اور پہلے پہنچنے والے کو، اب یعنی یہ لڑائی گویا کہ بدر کے میدان میں ہونی تھی، پہلے پہنچنے والے کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی جو جگہ اچھی ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو وہ اس کو قابو کر لیتا ہے، پہلے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے لڑنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ایسی زمین بہتر ہوتی جو ریتلی نہ ہو، وہ زمین مشرکین مکہ نے لے لی۔ پھر اونچائی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، اونچائی والی جگہ لے لی۔ پھر پانی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یعنی ساری لڑائی کے اندر جو موافق اور سازگار چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری مشرکین مکہ کے ہاتھ میں چلی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ مخلصین کو اور مؤمنین کو کس طرح آزماتے ہیں، سارے اسباب ختم فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ کون اس اپنے پاس دستیاب چیزوں پر توکل کتنا کرتا ہے، ورنہ تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، زرہیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، گھوڑے اور اونٹ اور تلواریں اور نیزے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، اور پھر جگہ بھی ان کی اونچی ہے، پانی بھی ان کے پاس ہے، اور زمین بھی ان کی جو ہے وہ سخت ہے، اور مسلمانوں کے پاس جگہ بھی نشیب کے اندر ہے، اور زمین بھی ریتلی ہے، اس میں اونٹوں کے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں، انسانوں کے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں اس کے اندر، اور پانی بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس حالت کے اندر جنگا، اور تعداد بھی کم ہے، اور تلواریں بھی نہیں ہیں، اور تیر بھی نہیں ہیں، اور اونٹ بھی نہیں ہیں، اور گھوڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ دو قافلے آمنے سامنے ہیں۔ یہاں سوچیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے حبیب ہیں
اور کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بہترین جماعت ہے، اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، نبی کو تکلیفیں پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ سارے اسباب ایک طرف جمع کر دو، سارے اسباب جتنے بھی ممکن، اور نصرت الہی اگر دوسری طرف آ گئی تو یہ سارے کے سارے اسباب جو ہے فیل ہو جائیں گے۔ آج مسلمان اسی طرح اسباب کے اوپر یقین رکھتے ہیں جس طرح کافر یقین رکھتے ہیں، اور جب اسباب کے اندر کمی ہوتی ہے تو مسلمان کا دل بھی ڈوب جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بغیر اسباب کے کیا ہے۔ یہاں پر آپ سوچیں، اس صورتحال میں آپ دیکھیں، صحابہ کو تقویت دینے والی چیز صرف ان کا ایمانی جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ جل شانہ کے وعدے اور اسلام کی قوت تھی ان کے ساتھ، باقی کیا تھا ان کے پاس؟ لیکن یہ جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں اس سے وہ خوفزدہ نہیں کسی قسم۔ تو یہ لوگ یہاں پر پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ جب تم پہنچے تو صورتحال یہ تھی۔ قرآن کی آیت کیا آگے اسی سے متعلق، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ فرماتا آسمان سے جب پانی برسا تو دو چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ ایک یہ تبدیل ہو گئی کہ وہ جو ریتلی زمین تھی جسے پاؤں دھنس رہے تھے وہ سخت ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو پانی نہیں تھا یہاں پر پانی آ گیا۔ جلدی جلدی مسلمانوں نے حوض بنائے، تالاب بنائے بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ جگہ تو ویسے بھی نشیب میں تھی تو پانی سارا نشیب کی طرف ہی آتا ہے، اس کو مسلمانوں نے محفوظ کر لیا، تالاب بنا لیا اس کو۔ اور جو تالاب بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ شفقت و رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا کہ ہمارے تالاب سے کافروں کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے۔ ہمارے جنگ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں یہ یہاں سے خود بھی پانی پی سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ سچویشن اللہ پاک نے راتوں رات تبدیل کر دی، یہ والی کم سے کم یہ دو چیزیں مسلمانوں کے حق کے اندر ہو یا برابر ہو گئی، جس طرح ان کے پاس تھی ایسی مسلمانوں کے پاس بھی ہو۔ ایک بارش برسنے سے جو اللہ کے اختیار کی چیز ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ برسائیں۔ ادھر سے ایسے ہوا کہ ان کے کچھ غلام پانی بھرنے کے لیے آئے، تو وہ لوگ تو خدمت والے لوگ تھے، صحابہ ان کو لے آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون لوگ؟ یہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، پانی بھرنے دو لوگ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کے لشکر میں سے آئے ہیں۔ صحابہ کو لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کے قافلے سے آئے ہوں، تو ان سے پتہ چل جائے گا کہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے ذرا ان کو دو چار تھپڑ لگائے، صحابہ نے، حضور نماز پڑھ رہے تھے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے سے آئے، ویسے جھوٹ بولا جان بچانے کے لیے، کہا ہم ابو سفیان کے لشکر کی طرف سے آئے۔ حضور نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تم لوگوں نے مانا نہیں، اور جب انہوں نے بلکہ مارا تم لوگوں نے اس کو، اور جب وہ جھوٹ بول رہے تھے تو تم لوگ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو جہل کے لشکر سے آئے یہ دونوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کتنے لوگ ہیں ابو جہل کے ساتھ؟ وہ ٹیلے کے دوسری طرف تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے لوگ ہیں ابو جہل کے لشکر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا زیادہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں گنتی نہیں آتی، نہ ہم نے گنے بھی نہیں، ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا گننے کا۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 900 سے لے کر 1000 کے درمیان لوگ ہیں۔ اس اونٹوں کی تعداد سن، ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سرداران قریش میں سے کون کون ہے لشکر کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ جی ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ابن شیبہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، شیبہ ابن ربیعہ ہے، ولید ابن عتبہ ہے، اور نبی ہے، منبہ ہے۔ جب یہ نام وہ لیتے گئے اور جتنے نام سرداروں کے تھے سارے ذکر کی کہ سب لوگ لشکر کے اندر موجود ہیں، تو حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ قریش نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دی۔ قریش کی پوری لیڈرشپ، پوری قیادت اس میدان میں گویا کہ تمہارے سامنے آ چکی۔ اب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ صبح
جب صف بندی ہو رہی تھی تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو دستہ تھا، جو چند لوگ تھے، اس کی قیادت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ میں نے کہا تھا ان کو صدیق الانصار کہتے ہیں، اور انصار کے اندر ان کی وہی حیثیت تھی، وہی مقام و مرتبہ تھا سعد کا، سعد ابن معاذ کا، جو مہاجرین کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اونچی جگہ کے اوپر آپ کے لیے، ٹیلے پر آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا لیں، اور اس چھپر کے اندر آپ ہوں، وہاں سے آپ جنگ کی قیادت فرمائیں۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمیں فتح دی تو فتح ہوگی، اگر کوئی دوسری صورت بن گئی تو آپ اپنے ان جانثاروں کے پاس پہنچ سکیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی مدینہ میں موجود لوگ۔ اور پھر اپنے اخلاص کی بڑی دلیل ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے، جو اس جنگ کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ بھی آپ سے ہم سے کم محبت نہیں کرتے، یعنی آپ کا ایک اور لشکر بھی موجود ہے، اگر اس لشکر نے شکست کھائی بھی صحیح تو آپ اس دوسرے لشکر کو لے کر ان کے ساتھ لڑائیں گے، اور وہ ایک اور مارکا ہوگا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ سعد کے اس مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو عربی کے اندر چھپر کو عریش کہتے ہیں، عریش۔ تو یہ چونکہ عریش ایک چھپر بنایا گیا تھا، آپ اس کے اندر چلے گئے، بنا لیا گیا آپ کے لیے فوراً۔ اور آج جو آپ لوگوں نے بدر کے میدان کے ساتھ دیکھا ہوا ایک مسجد ہے، مسجد العریش کے نام سے، یہ جو عریش مسجد ہے یہ اسی چھپر کی جگہ جو ہے اس کی یادگار کے طور پر یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود تھے۔ اندر آپ گئے تو آپ کے ساتھ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اندر، آپ اس کو بنایا گیا، آپ اس کے اندر چلے گئے۔ صبح جب جس دن ابھی رات آ گئی جس کے اندر صبح لڑائی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا تھا، مدینہ سے چلے تھے، اور سخت گرمی اور دھوپ کا وقت تھا، تو ہم لوگ سخت تھکے ہوئے تھے، اس لیے بدر کے میدان میں پہنچ کے سب لوگ سو گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ساری رات آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کے اندر گزاری، اور آپ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ صبح یہ جماعت ٹکرائے گی، اور ایک چھوٹی سی جماعت محدود سامان کے ساتھ بغیر کسی جنگی تیاری کے اس لشکر جرار کے ساتھ ٹکرائے گی۔ اور پھر آپ نے وہ اپنی مشہور دعائیں جو بدر کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں تو وہ آپ نے کی، اور صبح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر میدان کی طرف گئے جہاں صبح ہمارا مارکا ہو رہا تھا آپس میں، اور یہ وہ موقع تھا، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، یہاں فلانا قتل ہوگا، یہاں فلانا قتل ہوگا، یہاں فلانا قتل ہوگا، یہاں فلانا قتل ہوگا۔ جگہ آپ نے متعین کر کے صحابہ کو بتائی کہ یہ جو، اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لے کر بتائے کہ ان میں سے کون سا بندہ کہاں پر قتل ہوگا، اور اسی پر صحابہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو حق دے کر بھیجا کہ جنگ کے بعد جب جا کر ہم نے لاشوں کو دیکھا تو کوئی بندہ بال برابر بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں تھا جہاں رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا یہ بندہ یہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد آپ پھر داخل ہوئے، واپس آئے اور چھپر کے اندر داخل ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، سعد ابن معاذ چھپر کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گریہ وزاری کی، پوری رات دعا کی۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، لوگ سو رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو اٹھایا نماز کے لیے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اس مارکے نے ہونا ہے۔ اور اب آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کو، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صف بندی خود صفیں قائم فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور جمعے کا دن، جمعے کا دن ہے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، ہجرت کا دوسرا سال، رمضان کا مہینہ۔ تو یہاں جب آپ نے صف بندی قائم کی تو یہاں پر اللہ جل شان آپ نے پھر دعا کی۔ آپ جب کوئی نیا چیز آپ پھر دست دعا بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ قریش کا گروہ ہے، یہ اپنے تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان کے اندر ہے،
اور کہا کہ یا اللہ اب تو اپنی وہ نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تو کہا کہ اللہ آپ کا جو وعدہ ہے کہ ایک لشکروں میں سے ان دونوں میں سے ایک چیز پر فتح دیں گے، اس اپنے وعدے کو آج میرے ساتھ پورا فرمائیے. پھر آپ نے یہاں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب آپ صفیں خود سیدھی فرما رہے تھے، اور یہ صفیں اسی طرح سیدھی کی جاتی تھی جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں، تو جب صف سیدھی ہو گئی تو آپ کے ہاتھ کے اندر ایک نیزہ تھا، اس کی جو الٹی طرف ہوتی ہے اس سے آپ صف سیدھی کر رہے تھے. تو ایک صحابی کا باہر نکلے ہوئے تھے صف سے، تو آپ نے ان کو نیزے کی الٹی طرف سے تھوڑا پیچھے کی طرف کیا. آپ نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، صف کے ساتھ برابر ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے لگ گیا اور مجھے درد ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انہوں نے وہ بغیر قمیص کے تھے، تو حضور نے اپنی قمیص اٹھا دی اور کہا بدلہ لے لو. اس موقع پر بھی آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو، اگر میرا مقصد تو تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، اگر نیزہ تمہیں لگ گیا ہے تو تم بھی بدلہ لے لو، جتنی تکلیف میں نے تمہیں پہنچائی ہے تو مجھے پہنچا دو. تو آپ نے جیسے ہی اپنا کپڑا اٹھایا وہ دوڑ کر آئے اور آپ سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ اس موقع پر کہیں گے کہ بدلہ لے لو. تو میں اس شہادت سے پہلے ان کو اپنی شہادت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اب ہم نے اور اللہ تعالیٰ نے باقی ان کو اس پہ شہید بھی کی. تو کہا کہ اس لیے میں نے آپ سے کہا. اور اس کے اوپر جب آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی